معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ پاپا، کیا انگریزی اتنی ہی بری زبان ہے؟ ان کا کلچر اتنا ہی برا ہے؟ تو پھر آپ ہمیں انگریزی کیوں پڑھا رہے ہیں؟ آپ کوٹ پینٹ کیوں پہنتے ہیں؟ ہمیں برقع کیوں نہیں اڑا دیتے آپ؟ بیٹا، نہ انگریزی زبان بری ہے، نہ ان کا کلچر اتنا برا ہے، نہ ان کا لباس اتنا برا ہے۔ انگریزی ایک بین الاقوامی زبان ہے، یہ رابطے کی زبان ہے، اسے ضرور جاننا چاہیے۔ کوٹ پینٹ پہننا بھی اتنی بری بات نہیں، مگر ان کی زبان اور کوٹ پینٹ کو اپنے اعصاب پر سوار کر لینا اور ان کی زبان اور کلچر کے مقابلے میں اپنے کلچر اور زبان کو گھٹیا یا فرسودہ چیز سمجھ کر رد کر دینا بہت بڑی برائی ہے۔ بلکہ کوئی معاشرہ برائیوں کی زد میں آتا ہی اس وقت ہے جب وہ اپنی تہذیب، ثقافت، لباس، زبان، اپنے بزرگوں اور اسلاف کے کارناموں کو فراموش کرنا شروع کر دے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ سلمیٰ بہترین انگریزی لکھتی اور بولتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اردو ادب پر بھی عبور رکھتی ہے۔ اس کا لباس، اس کے طور طریقے بھرپور مشرقی روایات کے مظہر ہیں۔ وہ اتنی چھوٹی عمر میں سیاست، ادب، مذہب اور موجودہ قومی اور ملکی مسائل پر ایک عمیق اور گہری نظر رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارے یہ بھٹو مارکا کزن صاحب تمہارے ذریعے اس سے بات کر سکتے ہیں، مگر ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ سلمیٰ سے براہ راست مخاطب ہو سکیں۔ اس کا مطلب ہے پاپا کہ آپ غضنفر بھائی کی علمی استطاعت کو سلمیٰ سے کمتر سمجھتے ہیں۔ سمجھتا نہیں، بلکہ حقیقت یہی ہے بیٹا کہ غضنفر ایک کاغذ کی کشتی پر سوار ہے، جبکہ سلمیٰ ایک مضبوط علمی بنیاد رکھتی ہے۔ وہ ٹھوس اور حقیقی علمی نظریات کی حامل ہے۔ اس کا علم تجربے کی بھٹی میں پک رہا ہے، وہ ایک دن کندن ہو جائے گی۔ لیکن غضنفر کا قبیلہ اتنے ہی دن زندہ رہے گا جتنے دن بھٹوازم زندہ ہے۔ جس دن بھٹو کے نظریات کی قلعی کھلے گی، جس دن وہ کھل کر قوم کے سامنے آئے گا، وہ دن غضنفر جیسے سو کالڈ لوگوں کے فلسفے کی موت کا دن ہوگا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا پاپا کہ آپ غضنفر بھائی کو سرے سے صاحب علم ہی نہیں سمجھتے، صرف اس لیے کہ وہ بھٹو کے فین ہیں۔ اتنی دیر میں امی چائے لے کر خود آ گئیں۔ انہوں نے میرے جملے سن لیے تھے۔ وہ بھٹو کی زبردست فین تھیں، باقی اہل تشیع خواتین کی طرح۔ انہوں نے بھی بھٹو کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ اس کے نام کے ساتھ ذوالفقار علی لگتا تھا، اور بقول میری ایک بہت بزرگ عزیز خاتون کہ بھائی ہم تو علی کی تلوار کو ووٹ ڈال کر آئے ہیں۔ امی نے فوراً سلمیٰ کا پوچھا کہ وہ کیوں چلی گئی آج چائے پیے بغیر؟ میں نے انہیں بتایا کہ بس بھٹو کے ذکر پر غصے میں اٹھ کر چلی گئی۔ ہاں، اور اوپر سے جلتی پر تیل ڈالنے کے لیے تمہارے پاپا نے بھی کچھ نہ کچھ بھٹو کے بخیے ادھیڑے ہوں گے۔ انہیں تو جیسے خدا واسطے کا بیر ہے اس سے۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ سرکاری ملازم ہیں، کل کلاں کو کسی نے شکایت کر دی تو نوکری سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ پاپا امی کی ایسی باتوں کا جواب صرف ایک مسکراہٹ سے دیا کرتے تھے، مگر آج وہ مسکرائے نہیں، بلکہ خاموشی سے چائے پیتے رہے اور ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ میں اٹھنے لگی تو انہوں نے قدرے تحکمانہ انداز میں مجھ سے کہا، بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گئی اور سمجھ گئی کہ آج سلمیٰ کا غصہ اور دکھ کچھ رنگ لائے گا۔ پاپا نے بہت تلخی اور دکھ سے اپنی بات شروع کی۔ کرب ان کے چہرے پر بہت نمایاں تھا۔ ایسا کرب اور مایوسی میں نے پہلے کبھی ان کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، دیکھو بیٹے، تمہاری ماں کو تو معاف کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن شریف کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا۔ اور وہ کس لیے پڑھایا جاتا ہے ہمارے یہاں؟ تاکہ اس کو برکت کے لیے گھر میں رکھا جائے، بوقت ضرورت اس کی قسم کھا لی جائے، اور زیادہ یقین دلانا ہو تو اس کو ہاتھ میں اٹھا کر قسم کھا لی جائے۔ کوئی بیمار ہو تو اس کی ہوا اسے دے دی جائے اور پانی پر اس کی مختلف آیتیں پڑھ کر پھونک مار دی جائے، اور مریض کو وہ پانی شفا کے لیے پلا دیا جائے۔ اور دنیا سے جب کسی کی رخصتی ہو تو اسے قبرستان لے جاؤ اور گھر پر ہر وقت مردے کو پڑھ پڑھ کر بخشتے رہو، اور یہ سوچ کر خوش ہوتے رہو کہ اس طرح ہم نے عزیز کے سارے برے اعمال، سارے گناہ، خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے، نہ صرف ختم کروا دیے بلکہ اسے ہر عذاب قبر اور عذاب آخرت سے بچا لیا۔ تو کیا ہمارا اس طرح پڑھنا بیکار جاتا ہے پاپا؟ نہیں بیٹا، بیکار نہیں جاتا، ہماری ایک نیکی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اپنے عزیز سے ہماری محبت کی سچائی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔
وہ بہرحال محبت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ نادان کی محبت اور دانا کی محبت میں جو فرق ہے وہ فرق ہوتا تو انفرادی ہے، مگر اس کا اثر اجتماعی ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کلام پاک کو کس طرح یہود و نصارہ کی سازش سے مسلمانوں کے لیے ایک گائیڈ بک کے بجائے، زندگی کی کتاب کے بجائے اسے قبرستان کی کتاب بنا دیا گیا۔ وہ کتاب جو زندگی کے لیے اتاری گئی تھی اسے بہت منظم منصوبہ بندی کے ذریعے قبرستانوں تک پہنچا دیا گیا کہ پڑھتے رہو اور بخشتے رہو اور خوش ہوتے رہو، اور قبرستان میں پڑھنے والی دعاؤں کو گھر تک پہنچا دیا گیا کہ عمل بالکل غارت اور وظیفوں اور دعاؤں پر زور رکھو۔ مگر پاپا چپ رہو اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو غور سے سنو، اور غور کرو کہ کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم آج کی میری نصیحت پر عمل کر سکو، بجائے اس کے کہ تم میرے مرنے کے بعد قرآن شریف کھول کر بیٹھ جاؤ اور سپارے پڑھ پڑھ کر مجھے بخشتے رہو، خواہ مجھے اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم میری زندگی میں ہی اپنے اعمال کو اس کتاب زندگی کے مطابق بنا لو جو میں نے تمہیں ایک بہترین استاد سے پڑھوائی؟ اس مومنہ نیک سیرت خاتون کی عملی زندگی بھی تمہارے سامنے ہے، جنہوں نے تمہیں قرآن پاک معنی کے ساتھ پڑھایا ہی نہیں بلکہ ان کی عملی زندگی اس کتاب کی تفسیر تھی۔ کتنی بڑی جائیداد کی مالک تھی وہ خاتون، مگر اکلوتی بیٹی کے نام کر دی، اور بیٹی کی موت کے بعد داماد نے کس طرح بے دردی سے لٹائی، اور وہ جائیداد کہ سگی بیٹی اور اس کے سگے بیٹے تک اپنی سگی ماں کی دولت سے محروم ہو گئے، اور وہ شخص دوسری اور پھر تیسری شادی کر کے اپنے عیش و آرام میں یہ بھی بھول گیا کہ جس عورت کی جائیداد پر وہ عیاشی کر رہا ہے اس کے بچے اور عورت کی ماں یعنی تمہاری استانی جی بچوں کو گھر گھر قرآن پڑھا کر ان دونوں بچوں کے اخراجات پورے کر رہی ہیں۔ خاتون جن کی عمر اس وقت 67 برس ہے اپنے گھر سے 2 میل پیدل چل کر یہاں آتی ہیں، اور اس عمر میں وہ 3 ماہ کے روزے رکھتی ہیں، رجب، شعبان اور رمضان۔ یہ 3 ماہ ان کے کیسی عبادت میں گزرتے تھے کہ سحری سے لے کر صبح تک عبادت، اور صبح سے عصر کی اذان تک رزق حلال کمانا، اور پھر اسی روزے کی حالت میں واپس پیدل اپنے گھر جانا، کبھی کسی کے گھر نہ روزہ کھولنا نہ کبھی کسی کے گھر ایک وقت کا کھانا کھانا۔ اور تمہیں معلوم ہے جب سب لوگوں نے ان خاتون سے کہا کہ وہ ان بچوں کی پرورش کے لیے اپنی بوڑھی ہڈیاں کیوں توڑ رہی ہیں، یا تو ان بچوں کو باپ کے پاس بھیج دیں یا پھر عدالت میں اپنی جائیداد حاصل کرنے کے لیے مقدمہ دائر کریں جو ہر صورت میں ان بچوں کا حق ہے، اس عورت کے تدبر اور شرافت کو میں سلام کرتا ہوں جس نے ان تمام مشوروں کے جواب میں صرف ایک جملہ کہا تھا۔ یہ جملہ قیامت تک کے لیے ہر ظالم حاکم اور ظالم حاکموں کی اندھی پیروی کرنے والی بے وقوف رعایا کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان خاتون نے جنہوں نے کبھی کسی اسکول، کسی کالج اور کسی یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی تھی، ان کا جواب سنو۔ انسان صرف دین یا صرف دنیا کا ہو کر رہ جانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، اللہ نے اسے دنیا کے لیے اس بھیجا ہے، مگر جب وہ خوف اس کے دل سے فراموش ہو جائیں تو پھر کوئی عدالت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آخرت میں خدا کا خوف اور دنیا کی عدالت سے ظلم کی سزا کے خوف کے بجائے ظالم حاکم سے شاباشی ملنے کی امید۔ پھر انہوں نے کہا، جس ظالم نے اتنے بڑے صوبے مشرقی پاکستان میں بہنے والے خون اور لاشوں پر سے گزر کر اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اپنا ضمیر بیچ دیا، اس کے دور میں عدالت قائم ہو ہی نہیں سکتی، اور میرا داماد اسی ظالم اور بدکار کی پارٹی کا ایک رکن ہے۔ مجھے عدالت جانے کے مشورے دینے والے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو میرے داماد سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ یہ مشورہ مجھے میری بھلائی میں نہیں بلکہ میرے داماد کی دشمنی میں دے رہے ہیں۔ جب معاشرہ ایسے عناصر کی آماجگاہ بننے لگے تو دنیا سے بھلائی اور نیکی آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگتی ہے۔ میں ان تمام لوگوں کو پہچانتی ہوں، اس لیے خاموشی اختیار کر لیتی ہوں، اور میرا جواب یہی ہے اپنے مشیروں کے لیے کہ وہ میرے لیے صرف دعا کریں۔ میں نے اپنا مقدمہ اپنے مالک کی عدالت میں دائر کر دیا ہے، مجھے انصاف بھی وہیں سے ملے گا۔